سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ مسائل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ انسان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ اس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ 3 قسم کے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وقت آئے گا تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ آپ حل کرنے جاؤ گے پریشان رہو گے، جتنا اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے اتنا پریشان رہو گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انتظار کرنا پڑتا ہے، وقت آنے پر یہ حل ہوگا۔ جیسے کسی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، ایک مسئلہ ہے، مرد ہو یا عورت، رشتہ اس کو نہیں آ رہا ہے تو اس کی مرضی کا نہیں آ رہا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ پریشان ہے، ادھر ہاتھ مار رہا ہے، خوب پریشان ہو رہا ہے، پریشانی بڑھتی رہے گی۔ ایسا مت کیجئے۔ آپ کو اگر مسئلہ درپیش ہے، آپ انتظار، صالح طور پر صحیح راستہ چل کر رشتہ ڈھونڈیے آپ، اور انتظار کیجئے کہ جب وقت آئے گا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ حل ہونے والا، اس کو حل ہونا ہے، لیکن یہ وقت سے پہلے آپ کی کوشش سے حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوچیں کہ اپنا رشتہ کسی کے بھی ساتھ دوپٹے میں باندھ لے، نہیں ہو سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ وقت آنے دو، وقت سے پہلے کوئی چیز طلب مت کیا کرو، وقت سے پہلے کسی چیز کو مانگا مت کرو، وقت سے پہلے کسی چیز میں عجلت مت کیا کرو، انتظار کرو، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے اللہ پہ اعتماد کرو، وقت آئے گا تو ہوگا۔ تو اگر رشتہ نہیں طے ہوتا ہے، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صالح طور پر صحیح پاتھ سے، صحیح راستے سے ڈھونڈیے جو طریقے ہیں، مگر انتظار کیجئے وقت آنے کا، وقت آئے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 1، یہ ایسے اس طرح کے اور بھی مسائل۔ نوکری نہیں مل رہی ہے، کوشش کیجئے، کوشش کیجئے، وقت آنے پر وہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور اس کا سولوشن کا اور اس کے حل کا کوئی وقت بھی نہیں آتا، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ چھوڑ دو اس کو، اس میں مغز ماری کر کے ٹینشن مت لو۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ کسی مفکر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر چھت کی گھر گر رہی ہو، خوبصورت بات ہے، ماضی قریب کے ایک مفکر نے بہت اچھی بات کی تھی، کوئی مجذوب اس نے کہی تھی، یہ بات مجذوبیت چھائی رہتی تھی اس شخص پر، لیکن بہت بڑی خوبصورت کی اس نے کہا کہ اگر چھت گر رہی ہو بھاگو، چھت گر رہی ہو بھاگو، بچ جاؤ گے، لیکن آسمان گر رہا ہو رک جاؤ۔ آسمان اگر گر رہا ہو تو کیا کرو گے؟ چھت گر رہی ہو تو بھاگنے سے بچو گے، آسمان گر رہا ہو تو کیا کرو گے؟ اب کہیں بھی بھاگو، بھاگ تو سکتے نہیں، اور رک جاؤ، اب تو جو چاہے وہی ہو۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک مسئلہ وہی جس کا حل ہے، وقت آنے کا انتظار کرو، پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا یہ کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا، اس کے لیے راضی رہو۔ وہ بالکل ایسے ہی جیسے آسمان گر رہا ہو، اس کے لیے آسان مثال۔ آپ کا رنگ کالا ہے، آپ گورے ہونے کی کوشش نہ کریں، ہو نہیں سکتے، ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے۔ آپ کے ابا کسی ایسے برادری سے تعلق رکھتے جسے آپ پسند نہیں کرتے، آپ بدل سکتے، یہ آسمان گرنے کے مترادف ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر آپ کو ٹینشن نہیں لینا، بس اس پہ راضی ہو جانا ہے، ٹھیک ہے یہی ہوگا،
अब बदल नहीं सकते, कुछ चीजें तब्दील नहीं कर सकते, तब्दील करोगे भी तो बदलने में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरा मसला वो होता है जिसका हल हमारे हाथ में होता है, और यही किस्म के मसाइल लोगों के साथ ज्यादा हैं। तीसरा हल हमारे हाथ में होता है और ये किस्म के मसाइल ज्यादा हैं। अब उसके हल का तरीका क्या है? नंबर एक, जो मसाइल आ जाएं, जैसे कि रोजी का मसला, मैं मालदार नहीं बन पा रहा हूं, इसका हल मेरे हाथ में, मेहनत ज्यादा करूं, कोशिश ज्यादा करूं। माल कमाना कोई मुश्किल नहीं है, आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे कीजिए, माल आएगा। खर्चा अपना कम कर दीजिए, माल आएगा। यही मालेगांव में मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी में, इस वक्त मेरी उम्र 37 साल की शुरुआत रनिंग है, अब मई आएगा इंशाल्लाह तो 37 साल मेरी जिंदगी के पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी बचपने की जिंदगी से लेकर अब तक देखा कि दूसरे इलाकों से लोग सिर्फ एक बदन का कपड़ा पहनकर आए थे, और अब मैं उनको देखता हूं तो उनकी कई साइजिंग है, कई कारखाने हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा अपने बचपन में, उनको जानता भी हूं, उस दिन से जानता हूं जिस दिन से वो आए थे। वो बिस्सी में खाते थे और वो मालेगांव की प्रॉपर आवाम से ज्यादा डबल ड्यूटियां करते थे, मेहनत करते थे। बल्कि आज हम देख रहे हैं कि जिसके कारखाने में वो काम करते थे, उनकी औलादें अब उनके कारखाने में काम कर रही है, उनकी साइजिंगों में काम कर रही है। मेहनत उस मंजिल पर पहुंचाती है, मेहनत उस मकाम पर पहुंचाती है। तो ये अगर आपके साथ मामला है कि आपकी रोजी में तंगी है, आपकी रोजी का कोई मसला, आप मालदार बनना चाहते हैं, कोशिश ज्यादा कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, काविशें अपनी ज्यादा कीजिए, इंशाअल्लाह बरकत होगी। और एक बात हमेशा याद रखना, फरमाया गया मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। कोशिश से कभी पीछे मत हटो, मेहनत से कभी पीछे मत हटो। मालदार बनने की कोशिश करो, मेहनत करो, इंशाअल्लाह मालदारी मिलेगी, दौलत मिलेगी, कोई मुश्किल नहीं है, ये मसला हल होने वाला है। इसी तरीके से मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं अच्छा एजुकेशन हासिल करना चाहता हूं, उस पर मेहनत करें। आप मेहनत करने वालों का अजर अल्लाह कभी जाया नहीं फरमाता। इसी तरीके से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसको अल्लाह ताला ने आपके हाथ में रखा है, तरक्की चाहते हैं आप, समाज में इज्जत के हवाले से लोगों की खिदमत करें, मेहनत करें, काविशें करें, अपना अखलाक अच्छा बनाएं, अपना किरदार अच्छा बनाएं, आपको समाज में इज्जत भी मिलेगी, वक़ार भी मिलेगा। ये ऐसे मसाइल हैं, इसका हल मौजूद है। कर्ज की अदायगी का मामला है, मेहनत कीजिए, अदा होंगे।